قرآن ہوا جس میں نازل پھر لوٹ کے وہ مہمان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سورة توحید سورة الانبیاء شروع ہوئی ہے اور 17واں پارہ ہے۔ اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں کہ لوگوں کے حساب کے دن تو قریب آ چکے ہیں اور وہ اپنے غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، وہ متنبع نہیں ہوتے، تیاری نہیں کرتے اپنے حساب۔ جو بھی ذکر سنتے ہیں بس اس کو کھیل تماشا بنا دیتے ہیں، ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنی ہادی اور محسن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط مشورے کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں یہ تو جادوگر ہے، تو ان کی اتباع کرنا جادو کی اتباع کرنا ہے جان بوجھ کر۔ کبھی کہتے ہیں یہ ان کی بارگندہ خواب ہے، کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہے، یہ شاعرانہ کلام پیش کرتا ہے۔ ایک جگہ ٹھہرتے ہی نہیں، کیونکہ خود ہی ان کا ضمیر ملامت کرتا ہے یا دوسرے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ کبھی کہتے ہیں یہ انسان ہے، ہم جیسا تو پھر نبی کیسے ہو؟ اس کے جواب میں فرمایا ہم نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں سب کے سب انسان ہی تھے، آپ علم والوں سے پوچھ لیجیے۔ وما جعلنا جسد اللہ یأکل الطعام، کھانے پینے پر تو تم اعتراض کرتے ہو کہ ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں بنایا جو کھائے نہیں ہو، پیے نہیں اور ہمیشہ رہے۔ یہ تو انبیاء کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، موت بھی آتی ہے، دنیا میں آئے بھی ہیں، آپ چلے بھی جائیں گے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، ہم نے کتاب اتاری ہے اور اس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ آپ قرآن پاک سے جو پوچھنا چاہیں وہ سب کچھ بتائیں اور اپنی حالت معلوم کرنا چاہیں تو قرآن بتا دے گا جنتیوں میں سے ہے، دوزخیوں میں سے، اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے، کس سے پیدا ہوا ہے، کہاں اس نے جانا ہے، یہ ساری باتیں قرآن بتاتا ہے۔ کم قسمنا من قریۃ کانت ظالمۃ وانشأنا بعدها قوما آخرین، مخالفت کرنے والوں، غافلوں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں، تمہیں پہلی بستیوں سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ ہم نے کتنی بستیوں کو توڑ کے رکھ دیا جو مشرک اور ظالم قسم کی تھی، ان کے بعد دوسرے لوگ پیدا کیے، تم بھی انہی میں سے ہو۔ وہ جب انہوں نے عذاب کو محسوس کیا تھا تو اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، فرشتے کہہ رہے تھے بھاگتی کیوں ہو، یہ اسی جگہ واپس آؤ نا جہاں تم داد عشق دیتے یا داد عیش دیتے تھے اور وہ آرام کرتے تھے۔ آج انہیں بھی لوگوں کو چھوڑ کے جا رہے ہو۔ اب تو پوچھا جائے گا یہ حالہ من فضل ربی رکھا ہے کہ اس میں پتہ نہیں تو ہم نے کتنی رشوت اور سود لے کے بنایا ہے، اس کو کتنا جان لوگوں کے خون جو ہے چوس کر اس کو بنایا تھا، ذرا بتانا۔ انہیں گھر میں واپس آؤ۔ وہ کہیں گے اور یا ویلنا انا کنا ظالمین، اب
ہوش ٹھکانے آ جائیں گے. ہم ظالم تھے, ہم نے زیادتی کی, ہمارا قصور ہے, تمہارا اب بے شک تم ایسے نعرے لگاتے رہو, اب تمہارا چھٹکارا نہیں ہو سکتا, یہاں تک کہ ان کو جڑ سے اکھڑے ہوئے پودے کی طرح یا بجھے ہوئے انگارے کی طرح کر دیا گیا. آسمان زمین ہم نے صرف کھیلنے کے لیے نہیں بنائے, اور ہم نے اپنا کوئی بیٹا پوتا نہیں بنایا. اگر بنانا ہوتا تو اپنی شان کے مطابق بناتے. حق جب آتا ہے تو باطل پہ سٹ مارتا ہے, تو اس کا بھیجا نکالتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے. آسمان زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں, وہ عبادت میں لگے رہتے ہیں, کبھی تھکتے نہیں, کبھی سستی میں نہیں کرتے. زمین سے اگر خدا بنانے ہوتے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں تو کئی معبود ہوتے تو زمین آسمان میں فساد ہوتا, یا نہ تو وجود میں آتے, یا وجود میں آتے تو ختم ہو جاتے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. اللہ ہی کی ایک ایسی ذات ہے جس سے پوچھا نہیں جا سکتا کوئی کسی بھی کام کے بارے میں, اور باقی ہر چیز جو ہے وہ جواب دہ ہے. انبیاء بھی جواب دیتے ہیں. ام اتخذوا من دونه آلهة, کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسری معبود بنا لی. کوئی دلیل تو لے آؤ. دلیل تو ہے نہیں. اللہ کی توحید پر تو بے شمار عقلی نقلی بڑی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں, تمہارے معبودوں پر کون سی دلیل ہے؟ ہم نے قانون سن لو, یہ ایک ادیان دین کی وحدت ہے. جتنے بھی ہم نے پیغمبر بھیجے سب کی طرف یہ وحی تو کی ہے, لا الہ الا انا فاعبدون. میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے, میری ہی عبادت کرو. کسی بھی نبی کی تبلیغ اور دعوت کو ذرا قرآن میں پڑھ کے دیکھیں, ان میں یہ ضرور ہوگا. اللہ لیکن لوگ اللہ تعالیٰ کے بیٹے تسلیم کرتے ہیں, یہ بالکل غلط ہے. فرشتوں کو بعد نے بیٹے کہا ہے, وہ بیٹیاں بڑھ کے بنا کہا ہے. میں وہ بات بالکل رکھنا ہے. وہ اللہ کی بات سے آگے نہیں جاتے, وہ انتظار کرتے ہیں جو حکم ہوتا ہے وہ سن لے. وَمَن يَقُلْ, ان میں سے کوئی اگر یہ کہہ دے کہ میں معبود ہوں تو پھر ان کو سزا دیں گے. ایسا بھی کرنا ہی نہیں. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض دلائل نقلیہ, دیکھو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کیے, یہ پہلے قطب عدم میں چھپے ہوئے تھے ہی نہیں. ہم نے ان کو وجود دیا, پھر ان کو الگ الگ کرا, زمین نیچے اور آسمان اوپر, درمیان میں تو پانی تمہارے لیے بنایا, زمین تمہارے لیے بنائی, پہاڑ بنائے, دریا بنائے اور چھت بنائی آسمان کو. یہ ساری چیزیں اللہ نے رات کو پیدا کیا, دن کو, سورج کو, چاند کو, سارے اپنے مدار میں چل رہے ہیں. یہ خدا ہے جس کے لیے کارنامے ہیں. اسی ہم لوگ کہتے تھے جی یہ پیغمبر ہے جو یہاں انسان ہے, مر جائے گا, اس کا دین بھی ختم ہو جائے گا. فرمایا کوئی بشر بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. کیا وہ فوت ہو جائیں گے, تم بچ جاؤ گے, تم نے بھی مر جائیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت, یہ ہمارا اصول ہے. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, اور ہم دنیا میں ان کو شر و خیر سے آزماتے رہتے ہیں. یہ پاگل آپ کو جب دیکھتے ہیں تو مذاق بنا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے خداؤں کا ذکر کرتا ہے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. انسان بس جلد باز ہے, بعد عذاب کی مانے گنے لگ پڑتا ہے. یہ اس کی جو ہے جلد بازی ہے. وہی عذاب سمجھدار آدمی نہیں مان سکتا, لیکن جب عذاب آئے گا ان کے منہوں اور پیٹھوں کو چھوئے گا تو یہ اس کو ہٹا نہیں سکیں گے. قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ, آپ ان سے کہہ دیجئے تمہیں اللہ نے پیدا, حفاظت بھی اللہ ہی کر رہا ہے. دن اور رات میں تم جو محفوظ لگے پھرتے ہو, تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ یہ اللہ ہی حفاظت کرتا ہے, ورنہ اللہ کی مخلوق کو تو تمہیں ختم کر دے. تم تو مکھی اور مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتے, اور کہاں جاؤ گے؟ اللہ نے تمہاری حفاظت کی, تب تم جیت جاتے ہیں. اللہ اکبر. وَإِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ وَلَا تُسْمَعُوا الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ. آپ ان سے کہو میں نے وحی کے ساتھ تمہیں خبردار کیا ہے, تمہیں دین کی باتیں بتاتا ہوں,
لیکن تم بہروں کی طرح بنے ہوئے ہو، جیسے پہلے بات نہیں سنتے، تم بھی میری بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہو، لیکن جب عذاب کا جھونکا آتا ہے تو پھر اس سے یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہم ہی ظالم تھے۔ اب اقرار کرنے سے کیا فائدہ؟ ہم تو تمہارے مرنے کے بعد تمہارے میزان نے اعمال بھی قائم کریں گے، اس کے بعد ذرہ ذرہ جو تم نے عمل کیا تھا نیک یا برا دنیا میں، وہ سب لا کر سامنے کر دیں گے، پورا حساب دینے کے بعد پھر فیصلہ کریں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ۔ ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ایسی کتاب دی جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے، جو روشنی اور نصیحت کی چیز ہے۔ متقین اس کو پڑھ کر متقین بنتے ہیں، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور قیامت سے بھی لرزاں ترسا رہتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ انبیاء کے واقعات شروع ہوتے ہیں، ان میں سے پہلے سے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جب باپ کو اور قوم کو دیکھا، وہ بتوں کے سامنے بیٹھے ہوئے سر جھکائے ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا ما هذه التماثيل التي انتم عاكفون، یہ کیا مورتیاں تم نے بنا رکھی ہیں جس کے سامنے تم بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے ہو؟ باپ دادے ایسے کرتے ہیں، تمہارے باپ دادے گمراہی میں ہو تو تم بھی گمراہی میں چلے جاؤ گے۔ اچھا حق لائیں آ بھی ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ میں مذاق نہیں کر رہا، سن لو کان کھول کے، ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا ہے اور ان کو پال بھی رہا ہے، اور میں اس پر گواہ بھی ہوں۔ خدا کی قسم، کان کھول کے سن لو، میں تمہارے بتوں کو پاش پاش کر کے رکھ دوں گا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھوں گا، میرا کچھ نہ وہ بگاڑ سکے گی نہ تم بگاڑ سکو۔ موقع پا کر کے توڑ دیا۔ جب آئے دیکھا تو ہمارے بت سارے خدا ٹوٹے پڑے، کہنے لگے من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، یہ کسی ظالم نے ہمارے ساتھ کیا کیا کہ ہمارے خداؤں کو تباہ کر، خدا مر گئے اور مخلوق جیتی ہے، پاگل ہے۔ اس نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا تھا، وہ بہت توحید کی باتیں کرتا تھا، وہ کہتا تھا میں ان کی گت بناؤں گا، پھر وہ گت بنا گیا ہے۔ اچھا لوگوں کو لاؤ سامنے، لوگوں کے سامنے ان کو لائے گئے۔ ہاں جی منفعت آپ نے کیا یہ سارا کام، جس نے کیا ہے تمہارا بڑا بھی کھڑا ہے، اور یہ مرے بڑے جو مرے ہوئے تو پہلے تھے ٹوٹے پڑے، ان سے پوچھ لو کہ ان کے ساتھ کس نے کیا ہے۔ سر جھکایا، کہنے لگے یار لقد علمت ما حول عندكم، آپ کو پتہ ہی ہے یہ بولتے تو ہے نہیں، ہم ان سے کیسے پوچھیں؟ فرمایا اف ہے تمہیں جو تمہیں نفع بھی نہیں دے سکتا، نقصان بھی نہیں دے سکتا، آپ کی جان بھی نہیں بچا سکتا، پھر اس کی تم عبادت کرتے۔ جھک گئے، جواب ہی کوئی نہیں بن پڑا۔ شیطان نے کہا بس چھوڑو اب دلائل کو، اس کو جلا دو، ختم کرو۔ ارتو انصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اگر اپنے خداؤں کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو ان کی مدد کرو اور اس کو جلا دو۔ چرا کے انہوں نے آگ میں ڈال دیا۔ اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ خبردار ابراہیم تیرے اندر آ گیا، تو نے جلانا بھی نہیں ہے، سلامتی کے ساتھ رہنا ہے، اس کو زیادہ ٹھنڈا بھی نہ ہو جانا، زیادہ گرم بھی نہ ہونا، اس کو آرام سے رکھنا ہے۔ زنجیریں جو انہوں نے جس کے ساتھ انہوں نے پکڑا باندھا ہوا ہے وہ جلا دی، بس باقی ان کے بعد کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم کو وہ توحید پر قائم رہے، نجات دی، اور ان کو پھر بیٹے دیے، اسحاق دیا، پوتا دیا یعقوب علیہ السلام، اور اسی طرح ان کی خاندان کو ہم نے نوازا۔ ان کے بعد قیامت تک جو لوگ آئیں گے انہی کی نسل سے نبی بنیں گے۔ ان میں سے لوط علیہ السلام بھی ہیں، وہ ان کو بھی ہم نے نجات دی۔ ان کی قوم بڑے خبیث کام کرتی تھی، گندے کام کرتی تھی، جس کا نام لینا بھی بندہ پسند نہیں کرتا، ایسے برے کام کرتی تھی۔ ہم نے لوط علیہ السلام کو ان سے نکالا اور ان کی قوم کو تباہ کر دیا۔ لوط علیہ السلام 950 سال آئے،
انہوں نے قوم کو سمجھایا، آخر کار وہ قوم پوری تباہ ہو گئی۔ ہم نے نوح علیہ السلام کی مدد کی اور ان کو بچا دیا۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں باپ بیٹا جو ہیں یہ اللہ کے نبی تھے۔ ان میں سلیمان علیہ السلام جو وہ ہے جس کی ساری دنیا پر اس وقت کی حکومت تھی۔ انہوں نے ایک فیصلہ کیا بکریوں کے بارے میں، جب کسی کی کھیت کو اجاڑ دیا اس نے تو اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پہلے داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھایا۔ فیصلہ داؤد علیہ السلام کا بھی حق تھا، لیکن اس میں ان فریقین میں سے ایک کو ذرا نقصان ہو رہا تھا تو ہم دونوں کو فائدہ ہوا، ہم نے سمجھا دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے پھر فیصلہ کیا۔ داؤد علیہ السلام نے بھی فیصلہ کیا تھا کہ کھیتی کی قیمت لگاؤ۔ قیمت جب لگ گئی فرمایا جتنی قیمت بنتی ہے اس کو دے دو۔ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، ہم نے بکریاں لے لیں، بکریوں کی قیمت لگائی وہ اتنی بنی جتنی کھیتی کی تھی۔ فرمایا ٹھیک ہے پھر بکریاں اس کو دے دو، آسانی کا فیصلہ تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ فیصلہ بھی اللہ ہی کی نگرانی میں ہوا۔ یہ بھی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کھیتی ہے وہ بکریاں والوں کو دے دو، بکریاں کھیتی والے کو دے دو، وہ اپنا دودھ استعمال کریں، اس کو چرائیں کھلائیں پلائیں اور یہ کھیتی کی حفاظت کریں اور پانی لگائے اور حفاظت کریں۔ جب کھیتی اس لیول پر آ جائے جس پر جب تباہ ہوئی تھی، کھیتی والا کھیتی واپس لے لے اور بکریوں والا بکریاں واپس لے لے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے سکھایا۔ اور سلیمان علیہ السلام کی ہوا بھی تابع تھی، جہاں حکم ہوتا تھا وہ فوراً ہی تخت پر بیٹھ جاتے، ہوا اٹھا کر 1 مہینے کا سفر ایک صبح میں کر دیتی تھی۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، انہوں نے ہمیں پکارا، ہم نے ان کی تکلیف کو دور کیا اور ان کی جو اولاد بچے ختم ہو گئے تھے ہم نے اتنے بچے اور ان سے بھی بڑھ کر ان سے زیادہ پھر بچے دے دیے۔ اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام، یہ سب ان لوگ جو ہیں بڑے صبر کرنے والے تھے، ان سب کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جس کو نون کہتے ہیں، مچھلی والا، وہ قوم پر ناراض ہو کر کے جا رہے تھے، آخر لیکن اللہ تعالیٰ کا بھی حکم نہیں آیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کا لقمہ بنایا اور اس کے بعد جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ وہی معبود ہے جو پاک ہے تمام کمزوریوں سے، میں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا ہے، آپ کو تم سے پہلے آ گیا ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ اللہ نے قبول فرمایا اور مچھلی کے پیٹ سے نکال کر پھر زمین پر دیا۔ زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں دعا مانگی، مجھے بیٹا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا۔ فاستجبنا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، یہ سارے نیکیوں میں دوڑ لگاتے تھے، ہمیں ہی شوق میں اور ڈر میں ہمیں ہی پکارتے تھے۔ ان واقعات سے آپ اندازہ لگا لیں اللہ کی تمام نبی مصائب میں بھی پھنسے اور ہر حال میں اللہ ہی کو پکارتے تھے، اللہ ہی نے ان کو دنیا اور آخرت بھی کامیابی عطا فرمائی۔ ایک عورت کا ذکر حضرت مریم کا فرمایا، وہ پاک دامن عورت تھی، ہم نے ان کو دنیا کے لیے نشانی بنایا، ہم بغیر خاوند کے بھی حق حلال کا بچہ دے سکتے ہیں۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، سارے انبیاء کے واقعات جو ابھی شروع میں گزرے ہیں بیان کرنے کے بعد فرمایا یہ سب ایک ہی امت تھے، ایک ہی طریقے پر چلنے والے تھے۔ وہ کہتے تھے انا ربکم، میں رب ہوں اور سب میری عبادت کرو، اے لوگو تم بھی ایسے کرو۔ ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلہ سعید، جو بھی نیکی کرے گا ایمان کی حالت میں اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، ہم اس کو لکھ رہے ہیں، اس کو بدلا دیں گے، اور جو مر گیا واپس نہیں آیا جس کو پکڑیں گے وہ ہمارا پیچھا نہیں کر سکتے۔ یاجوج ماجوج جب کھلیں گے تو دور سے بھاگتے ہوئے آئیں گے، قیامت کا بالکل اس وقت قریب وقت ہوگا، اور یہ بالکل وقت اس لوگوں کی نظریں اٹھی ہوئی ہوں گی، وہ غفلت میں آپ پڑے ہوئے ہیں،
اللہ تعالیٰ پوچھیں گے انکم تعبدون من دون اللہ، تم بھی اے غیر اللہ کو پکارنے والوں اور تمہارے معبود بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم نہ جاتے، چیخیں نکل رہی ہوں گی اور ان کی بات کو کوئی نہیں سنے گا۔ اللہ ان لا یحزنهم فضل، اور جو نیک آدمی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بڑی گھبراہٹ سے بچا لیں گے اور فرشتے ان کو سلام کریں گے۔ زمین آسمان کو ہم نے لپیٹ کے رکھ دیں گے، اور جیسا کہ ہم نے پھر پہلے ان کو پیدا کیا تھا جب چاہیں گے دوبارہ پیدا کر کے بھی انصاف دیں گے۔ تورات کے اندر ذکر کے بعد یہی لکھا ہے ان اللہ جل عباد الصالحون، میری زمین کے مالک میرے نیک بندے ہیں، جنت کے، جنت میں نیک لوگ جائیں گے، دنیا میں یعنی زمین میں تو نیک اور برے سب رہتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے اللہ اے نبی میں نے آپ کو اس واسطے بھیجا ہے تاکہ آپ کے ذریعے پوری دنیا پر میں رحمت کروں۔ رحمت للعالمین میں ہوں اور آپ کو رحمت کا سبب بنایا ہے۔ اور آپ اعلان کر دیں انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی کی گئی تمہارا معبود ایک ہے، اس کو تسلیم کر لو۔ کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ اگر وہ منہ پھیریں تو آپ کہہ دیں میں نے اعلان کر دیا ہے، اب تمہیں پتہ چل گیا، اب تمہاری مرضی، مانو یا نہ مانو، یہ بھی نہیں مجھے پتہ نہیں اپنا قیامت قریب ہے یا دور ہے، بس آنے والی ضرور ہے۔ قال رب احکم بالحق وربنا الرحمن المستعان ولا ما تصفون، پیغمبر نے دعا مانگی ہے اللہ حق کا فیصلہ کر دے، ہمارا رب تو رحمان ہے جس سے مدد حاصل کی جاتی ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اب دوسری صورت اس کا نام حج ہے، اس میں حج کا ذکر ہے، اس میں سب سے پہلے قیامت کا ذکر فرمایا۔ قیامت کا پہنچال ایک بہت بڑی چیز ہے، جس دن قیامت قائم ہوگی اس وقت دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور جو پیٹ میں بچہ کسی ماتا کے ہوگا وہ اس کو ساکت کر دے گی، اور تمام لوگ ایسے معلوم ہو گئے جیسا کہ نشہ پلایا ہوا ہوگا، حالانکہ نشہ نہیں ہوگا، سب بے ہوشی میں ہوں گے۔ اللہ عذاب سخت ہوگا، اس واسطے عذاب میں بے ہوش ہو، اس واسطے اس دن کی تیاری کرو، جو تیاری کرے گا اس کو اس دن کی مصیبت سے نجات ملے گی۔ کچھ لوگ بغیر علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں۔ اے جھگڑنے والوں، تمہیں پتہ ہے کس سے تم پیدا کیے گا، اور تمہیں اے منکر قیامت تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ نے تمہیں کس سے پیدا کیا، اسی سے دونوں مسئلے تمہارے حل ہو جائیں گے۔ مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر نطفے کے اوپر ہم نے مضغہ اور ہڈیاں اور گوشت بنایا، اور یہاں تک کہ تم سمیع کثیر انسان ہو گئے ہو۔ پیدا ہونے کے بعد کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے، اور کوئی جوانی میں مر جاتا ہے، کوئی بچپن میں ہی مر جاتا ہے، کوئی اتنی لمبی عمر ہوتی ہے کہ اسے جاننے کے بعد بھی نہ وہ علم ان کے پاس نہیں رہتا۔ یہ بجھی ہوئی زمین جو نیچے پڑی ہے تمہیں روزانہ قیامت کا منظر پیش کر رہی ہے، ایک اس میں مٹی اڑ رہی ہوتی ہے، ہم بارش بھیجتے ہیں، پھر یہ حرکت میں آ جاتی ہے، پودے اگتے ہیں تو لہرانے لگتی ہے، اسی طرح مرے ہوئے سارے ہم جب چاہیں گے تو پھر قبروں سے اٹھا کے جس طرح کھیتی نکل آتی ہے، اسی طرح تم بھی نکل آؤ گی۔ قیامت ایسی چیز ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً آتی رہے گی، تیاری کرو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں، یعنی ایمان لانے کے بعد انہیں کوئی فائدہ محسوس ہو رہا ہے، جیسا کہ قوم آئی تھی جس کے بعد گھوڑی نے بچھیرا جن لیا، اس کی بیگم نے بچہ جن لیا، اس کو مال مل گیا، سارا عزت مل گئی، وہ تو قائم رہے، اور جن کوئی ایسا نہیں ہو واپس ہو گئے، انہیں کیا فائدہ ہوا اس کا؟ فرمایا یہ دنیا کی چیزوں کے لیے ایمان نہیں لایا جاتا، ایمان اللہ ہی کے لیے لایا جاتا ہے، فائدہ بھی ہوتا ہے، نقصان بھی، دنیا کی چیز ہے، ایمان لاؤ گے فائدہ آخرت میں جنت میں تمہیں ضرور ملے گا۔ یا جو ملتون ما لا یضرون، یہ تو ان کو پکارتے ہیں جو ان کو نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ نفع دے سکتے ہیں، اور بلکہ ان کو پکارتے ہیں جن کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ان اللہ یحب الذین خوشخبری کی سنتے جاؤ، اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔
من کان یظن ان لا ینصر اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی مدد نہیں کریں گے تو اس کو چاہے اللہ تعالیٰ کے اسباب کو اگر بند کر سکتا ہے تو بند کر دے، یا آسمان کی طرف رسی کے ساتھ لٹک جائے، اوپر جا کر اس کو کاٹ دے اور نیچے گرے اور جان چھوٹ جائے گی رسی، تب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے، آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے اور پہاڑ، درخت اور ہر قسم کے جانور سب اللہ ہی کو مانتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ سارے ایسے ہیں، کچھ مانتے ہیں اور کچھ نہیں مانتے۔ یہ وَمَن يُهْنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ یہ جو جھگڑا کر رہے ہیں اللہ کے بارے میں، ان کافروں کو آگ کا لباس پہنایا جائے گا اور ان کے سر کے اوپر گرم پانی ڈالا جائے گا، جو ان کے انتڑیوں کو گال کے رکھ دے گا اور کھال کو بھی ساڑ کے رکھ دے گا، اور فرشتے ان کو لوہے کے ہتھوڑوں سے ماریں گے۔ جب یہ جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو ان کو دوبارہ واپس کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق، جلنے کا عذاب ہمیشہ کے لیے سکتے رہو۔ ہاں جو مومن ہیں، ایمان لائے میں ایک عمل کرتے ہیں، وہ جنت میں جائیں گے جن کے لیے نہریں جاری ہوں گی، اور ان کو سونے کے کندن پہنائے جائیں گے اور ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے۔ جو لوگ کافر ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، مسجد حرام میں نہیں آنے دیتے، حالانکہ مسجد حرام دنیا کے تمام لوگوں کے لیے برابر ہے، ان کو ہم سخت ترین عذاب چکھائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تھی، ہم نے انہیں حکم دیا آپ اس گھر میں اعلان کر دیں لا تشرک بی شیئا وطہر بیتیا، آپ شرک کریں، نہ کسی کو شرک کرنے کی دعوت دیں یا شرک کرنے دیں، شرک نہ کرنے دیں کسی کو بھی۔ آپ میرے گھر کو پاک رکھیں، طواف کریں گے لوگ، قیام کریں گے لوگ، رکوع کریں گے، سجدے کریں گے، اور آپ حج کا بھی اعلان کر دیں۔ یا اللہ حج میں ادھر کھڑا ہوں پہاڑوں میں، جہاں لوگ ہی نہیں ہے تو آواز میری کہاں جائے گی؟ فرمایا ابراہیم میری بات مان لیں، آپ ایک دفعہ اعلان کریں گے ہم تو یہ آپ کی آواز دنیا میں کیا ادھر مثال میں پہنچا دیں گے، وہاں پہنچے گی، جو سنے گا اور جو لبیک کہے گا وہ اپنے وقت پر آ کے کیا کرے گا؟ حج بھی کرے گا، عمرے بھی کرے گا۔ جو نہیں لبیک کرے گا نہیں آئے گا اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ جانور حلال کیے ہیں، کچھ حرام کیے ہیں۔ جو حلال ہیں ان میں سے تم حج کے موقع پر حاجی بھی دو، وہ یعنی جس نے حج اور عمرہ اکٹھا کر دیا اس کے اندر ایک حاجی دینا پڑتی ہے، قربانی کرنا پڑتی ہے، وہاں جا کر طواف بھی کرو، نہاؤ دھو بھی، اندر کی میل بھی ختم کرو، باہر کی میل بھی ختم کرو۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، یہ سب اللہ کے شاعر ہیں، تعظیم کے قابل ہیں، اور جو ان کی تعظیم کرتا ہے یہ دلوں کے تقوی سے ہوتا ہے۔ تم ان جانوروں سے ایک وقت تک نفع اٹھا سکتے ہو، جب ان کو خاص کر دو تو پھر ان کو جو ہے وہاں محل ان کا کعبۃ اللہ کے قریب حرم ہے، وہاں ان کو ذبح کرنا ہے۔ اور لکل امۃ جعلنا منسکا لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم، ہر امت کے لیے ہم نے قربان گاہ بنائی ہے، وہ سارے اپنے اپنے انداز کے مطابق اپنے وقت میں جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ تو الہکم الہ واحد، لیکن یہ بات تمہیں ہر وقت مد نظر رہے کہ تمہارا معبود ایک ہے، اسی کے سامنے جھکو اور تواضع کرو، جو تواضع کرتا ہے اس کو خوشخبری سناؤ۔ ان کی حالت کیسی ہوتی ہے جو اور تواضع کرنے والے، اللہ کا نام جب آتا ہے تو ان کے دل پر روب چھا جاتا ہے، وہ تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے کیے ہوئے سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ بڑے بڑے جانور اونٹ بھی ہم نے بنائے ہیں، وہ بھی قربانی میں پیش کیے جاتے ہیں، ان کو ذبح کرنے کا طریقہ بھی ہے، کھڑے کر دو صف میں اور ایک پاؤں اس کا کھڑا کر کے یا باندھ کے وہ گلے 3 درجہ سے کاٹ دو، بس یہ قربانی آپ کی ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد اس کا گوشت غریبوں کو جو مانگنے آیا ہے، جو گھر میں ہے، جو بھی ہے ان کو کھلاؤ تو مرضی ہے کھائے۔ ہم نے اتنے بڑے بڑے جانور تمہارے تابع کر دی ہیں،
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قربانی کرتے وقت اللہ کی رضا تمہارے ذہن میں ہونی چاہیے، ورنہ قربانی کے گوشت اور لہو اور گوشت نہیں پہنچتے اللہ کے ہاں. تقوی ایک آدمی چھوٹا ہی جانور کر رہا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، اس سے بہت بہتر ہے. بہت بڑا جانور کرتا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مدافعت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اجازت دی ہے کہ اب تک تو تمہیں اجازت نہیں تھی جہاد کرنے کی، اب تمہیں اجازت ہے کہ ان مشرکین کا منہ توڑ دو ظالموں کو جو آج تک تمہیں ستاتے ہوئے آ رہے ہیں. انہوں نے تمہیں اپنے ملک سے تمہارے مالوں سے نکالا ہے، اور اس پاداش میں کہ تم کہتے ہو ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اس وجہ سے انہوں نے نکال دیا. ان ظالموں کو اب تم جو ہے ان کا مقابلہ کرو. اور جہاد کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم اجازت نہ دیں لوگوں کو مدافعت کرنے کی، جہاد کرنے کی، تو پھر عبادت گانے نہ یہودیوں کے رہیں گے، نہ نصرانیوں کے، نہ درویشوں کے، نہ مسلمانوں کے. سب ٹوٹ جائیں گے. جس کا آج کل جو ہندوستان میں فلانی مسجد گرا دی گئی، فلانی مسجد گرا دی گئی، اور کبھی فلسطین پر بیت المقدس پر دھاوے بولے جا رہے ہیں. مسلمان ایک اور مقابلہ کریں، دیکھو پھر ظالموں کو کس طرح جرأت ہوتی ہے. نہیں ہو سکتی. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. جو اللہ کے دین کی عبادت کیا کرتا ہے، نصرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم اس کی نصرت کرتے ہیں. جس کی نصرت اللہ کرے اسے کوئی گرا نہیں سکتا. الَّذِينَ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ. حکومت کے لیے اصول قانون یہ ہیں جس کو پڑھتے نہیں لوگ اپنے حق لڑتے رہتے ہیں. جب حکومت مل جائے، ہم کسی کو حکومت ہے تو چار کام کریں. نظام صلاۃ قائم کریں، نظام زکوٰۃ قائم کریں، اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. چار کام کرنے پہ حکومت مستحکم ہوگی اور لوگ خوشحال ہوں گے. آپ کی ہے میرے محبوب لوگ تکذیب کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں. پہلے بھی پیغمبر آئے ہیں، لوگوں نے ان کی تکذیب کی ہے اور کامیاب ہو گئے پیغمبر، ان کی قوم تباہ و برباد ہو گئی ہیں. آپ کو بہت سی بستیوں کا پتہ ہوگا جس کو ہم نے ہلاک کیا ہے. وہ ظلم کرنے والی مشرک تھی. ان کی چھتیں ان کی وہ دیواروں پر گر گئی، ان کے کنویں بالکل بیکار ہو گئے ہیں، ان کی بلڈنگیں بالکل بیکار ہو گئی ہیں. وہ دنیا میں رہے نہیں، ذلیل و خوار ہو کے چلے گئے. آپ کے انفاق کو کبھی نہیں ہوگا حال ہوگا. اگر یہ بات نہ آئے تو پھر اس دن کا انتظار کریں. بلکہ وہ تو عذاب کو جلدی طلب کر رہے ہیں. تو فرمایا طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے جو وعدہ کیا ہے عذاب کا ٹائم وہ بھی اس وقت آئے گا، آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ وَهِيَ ظَالِمَةٌ. کتنی بستیوں کو ہم نے پھر بھی مہلت دے رکھی ہے، حالانکہ وہ ظلم کرنے والے، شرک کرنے والے ہیں. جب ہم پکڑیں گے تو ان کو کوئی چھڑا نہیں سکے گا. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. آپ کی نبوت میں الناس کا خطاب کیا. میں تو تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں. اللہ کی نافرمانی سے بچ جاؤ. اپنی عبادت کے لیے بلانے والا نہیں ہے. یاد رکھو جو ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے، ان کو رزق کریم ملے گا، دنیا اور آخرت میں عزت ملے گی. اور جو لوگ ہمارے آیتوں کو عاجز کرنے کے لیے دوڑیں گے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. ہم پیغمبروں کو بھیجتے ہیں، وہ جب تبلیغ کرتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، شیطان لوگوں کے دلوں میں اپنی طرف سے باتیں ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور تاکہ وہ قرآن کے مضامین کی طرف متوجہ ہی نہ ہوں. ہم پھر لوگوں کے دلوں سے اس کو ہٹا دیتے ہیں اور شیطان اسی طرح ناکام و خالی ہو جاتا ہے جس طرح پہلے تھا. اللہ الملک یومئذ للہ یحکم بینہم فالذین آمنوا وعملوا الصالحات. قیامت کے دن حکومت اللہ ہی کی ہوگی، فیصلہ اللہ ہی کرے گا. اور یہ فیصلہ ہوگا جو ایمان لائے، اچھے عمل کیے وہ جنت میں جائیں گے. جو کافر تھے اور ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب جہنم میں ہوگا. والذین حاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا. جو جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر شہید ہو گئے یا بستر پہ مر گئے، ہم ان کو رزق حسنہ دیں گے، جنت عطا فرمائیں گے. وہ ایسی جگہ پر جائیں گے جس کو پسند کریں گے.
جو آدمی ستایا جائے اور اگر وہ بدلہ لینا چاہے تو وہ بدلہ اتنا لے سکتا ہے جتنا کہ اس کو ہم لوگوں نے ستایا ہے، پریشان کیا ہے۔ باقی میدان جنگ میں جب آ جاتا ہے تو پھر تو قدر کرنا ہوتا ہے۔ رات دن کو اللہ نے بنایا ہے، رات دن کو آپس میں چھوٹا بڑا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور جس کو یہ پکارتے ہیں لوگ وہ سب باطل ہے۔ اللہ علی الکبیر ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا دیکھتے نہیں اللہ نے آسمان سے پانی اتارا ہے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، وہ بجھی ہوئی زمین تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں بھی زندہ کرے گی۔ زمین آسمان کی ہر چیز اسی کی ہے، وہ غنی اور حمید ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری فی البحر بامرہ، آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا تمہارے لیے زمین کو اور زمین کی چیزوں کو اور آسمان کو اور کشتیوں کو جو دریا میں چلتی ہیں۔ اللہ نے آسمان کو تمہارے سروں کے اوپر روک رکھا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چھوڑ دے تم نیچے دب کے سب تباہ ہو جاؤ۔ اللہ نے تمہیں زندہ کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں موت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس واسطے تم ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو اللہ سے وابستہ رکھو۔ اور امت کے لیے ہم نے عبادتیں دعا بنائی ہیں اور عبادت بھی مقرر کی ہے، وہ لوگ کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ان کو جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اگر یہ آپ کے ساتھ جھگڑیں تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یہ جو کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ دیں گے۔ اللہ يحكم بينكم يوم القيامة، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کریں گے تمہارے اختلاف کا۔ تم جانتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ زمین آسمان کی سب چیزوں کو جانتے ہیں۔ جو لوگ غیر اللہ کی پرستش کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور ظالموں کا مددگار بھی کوئی نہیں ہوگا جب اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گی۔ ان ظالموں کی اس وقت تو یہ حالت ہے جب ہم قرآن پاک کی آیتیں یعنی ہمارے نمائندے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تو ان کے منہ کو آپ دیکھیں تو صحیح، ان کے منہ گندے ہو جاتے ہیں، تیوریاں چڑھا لیتے ہیں اور ناخوشی کے آثار ہوتے ہیں، اور اتنے غصے میں ہوتے ہیں یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا۔ وہ قریب ہے کہ جس طرح کتا حملہ کرتا ہے یہ آپ لوگ پر، آپ لوگوں پر یہ حملہ کرتے ہیں اگر ان کی بس میں ہو، لیکن وہ بس میں جہاں نہیں ہوتا تو بس ہی پڑھتے رہتے ہیں، جہاں بس میں ہوتا ہے تو تکلیف بھی پہنچا دیتے ہیں۔ ان کا ہم نے وعدہ کر اللہ کے پجاریوں سنو، ہم مثال سے تمہیں سمجھاتے ہیں، کان لگا کر کے سنو، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تم بھی اور وہ بھی مل کر ایک مکھی کو پیدا کر کے دکھا دو۔ اور مکھی پیدا کرنا تو درکنار، وہ مکھی جو تم سے تمہارے کھانے دسترخوان سے کھانا لے جاتی ہے تم تو اس کو بھی نہیں چڑھا سکتے، پھر کہے کہ معبود بنے ہوئے ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ قدر الکاظم ما قدر اللہ قدر ان اللہ کبیر حسین۔ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی، اللہ تو کبھی حسین ہے۔ اللہ نے ہی فرشتوں سے بھی اپنے رسول چن لیا اور انسانوں سے بھی چن لیا، ہر ایک کو نبی نہیں بناتے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ان کے اندر صلاحیت پیدا کرتے ہیں پھر ان کو رسول بناتے ہیں۔ اللہ تمہارا آگے پیچھے ہر چیز کو دامن سینے ان کے اندر چھپی ہوئی چیزوں اور باہر کو سب جانتا ہے۔ لہذا حکومت میں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، مان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کی بات کرو، نیک کام کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ اور آخری آیت میں سورہ حج کی جہاد کا حکم ہے، لوگوں جہاد کرو، حق کا جہاد ہی پورا حق ادا کرو جہاد کا۔ ایک ہوتا ہے کفار کے ساتھ جہاد کرنا، ایک ہوتا ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔ جہاد ہر آدمی کے لیے ہے، کفار کے ساتھ جہاد کرنے کا موقع ہے تو ان کے ساتھ بھی جہاد کرو، منافقوں کے ساتھ موقع ہے تو ان کا بھی مقابلہ کرو، اور جناب مناظرے بھی ایک یہ جو ہے وہ بھی ایک جہاد ہوتا ہے۔ باطل جو ہے وہ مناظروں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے اور جناب باتوں کے ذریعے بھی لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کا مقابلہ کرو، اور اپنے نفس کو جو شیطان کا چیلا بن جاتا ہے اس کے جہاد کرو۔ وَاتَّبَعْتُم مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں، سب آسان کام ہے۔ ملت ابراہیم کی اتباع کرو، تمہیں نام رکھا ہے مسلمان یعنی ماننے والے، اور تمہارے اوپر تمہارے نبی گواہی دیں گے،
اگر تم ایماندار ہو تو وہ ماشاءاللہ تمہارے حق میں گواہی ہوگی اور کامیاب ہو جاؤ گے، اگر ایمان نہ ہوا تو پھر تمہاری مخالفت میں گواہی ہوگی، ناکام ہو جاؤ گے، اور تمہیں ایک عزت اللہ تعالیٰ دیں گے، تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو گے۔ یعنی مثلا نوح علیہ السلام کی قوم کہے کہ ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا، تو جو کہیں گے میں 950 سال میں بتایا ہے، کیونکہ گواہ کیا ہے؟ امت محمد امت محمد یہ لوگ وہ آخر میں بعد میں وہ گواہی کس طرح دے گی؟ ہاں جی تم کیوں گواہی دیتے ہو؟ ہاں جی دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیسے دے سکتے ہو؟ وہ بہت دیر سے آئے، دیر سے تو آئے ہیں، لیکن جس رسول پر کو آپ نے ہمارے پاس بھیجا تھا ان پر آپ نے کتاب نازل کی ہے جس کو قرآن پاک کہتے ہیں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال عبادت اپنی کیا ہے قوم کو تبلیغ کی ہے، اس واسطے ہم اس پر گواہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ آخری حکم یہ باقی الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، اللہ کی رسی کو مضبوط تھامے رکھو، وہ مولاکم، وہ تمہارا آقا ہے اور بہترین آقا ہے اور بہترین مددگار ہے۔ اللہ سے بہتر کوئی دوست، اللہ سے وہ بہتر کوئی آقا ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو اپنا آقا سمجھ کر اس کے احکام پر عمل کرو، دنیا میں بھی کامیاب ہو گے اور آخرت میں بھی۔ اور وہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا ہے قبول فرما دے، جو غلطی ہو گئی تو اسے معاف فرما دے، ٹھیک ہے اور دلوں میں بٹھا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کے ذریعے یا اللہ تمام لوگوں کو رحمت فرما، بیمار و شفا نصیب فرما، مسلمانوں کو بخشش فرما، ملک کے اندر جو اس وقت دنگا فساد مچا ہوا ہے اس کو ختم فرما، لوگوں کو شیر و شکر بنا دے، آپ پر محبت کرنے والا بنا دے، دوسرے غم کھانے والا بنا دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر محمد اجمعین۔